مردوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جیسے ہی احرام کی نیت کرنے لگے تو سر سے کپڑا اتار لیں، سر سے کپڑا اتار لیں۔ حکم ہوا عورتوں کو نہیں سر سے تم نے کپڑا نہیں اتارنا، تمہارے سر سے دوپٹہ اور مضبوط ہو جانا چاہیے، تمہارے بال نہ نظر آئے، تمہارے بال نہ نظر آئے۔ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق اچھا، اور چوتھا فرق یہ ہے کہ دیکھو مرد حضرات کی یہ حکم تھا کہ ان کے پاؤں میں اگر جوتے تھے اور وہ اس طرح کے جوتے تھے کہ مکمل پاؤں چھپ رہا تھا، وہ پاؤں کی چھت وہ پیٹ پر جو اونچی ہڈی ہے وہ چھپ رہی تھی یا اس کے دونوں ٹخنے چھپ رہے تھے، تو حکم تھا وہ جوتا اتارو، ایسا جوتا استعمال کرو جس سے دونوں ٹخنے اور پاؤں کی چھت پر جو ہڈی ہے، پیٹ پر جو ہڈی ہے، ابری ہڈی وہ وقت سے تھوڑا سا نیچے ہے، یعنی انگلیوں کی جانب ہے، وہ ہڈی کھل جانی چاہیے۔ خواتین کو حکم نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم وہی جوتا پہن سکتی ہو۔ مردوں کے لیے حکم تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں اگر دستانے ہیں تو یہ دستانے اتارو، دستانے اتار دو۔ خواتین کے لیے یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی، اگر خواتین پنکھے کی نیت سے گلب استعمال کرنا چاہیں، دستانے استعمال کرنا چاہیں، استعمال کر سکتی ہے، دستانے استعمال کر سکتی ہے، جورابیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، بند جوتا بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ زیب و زینت کی نیت سے نہ ہو، پردے کی نیت سے۔ مردوں نے حکم دیا کہ یہ جو ہے نا سر بھی اور چہرہ بھی تم نے کھلا رکھنا ہے۔ خواتین کے لیے حکم ہے کہ سب تو تم نے بند رکھنا ہے، اپنے بال بھی تم نے بند رکھنی ہے، اور البتہ چہرہ تم اس طرح کھولو کہ اس پر کپڑا نہ لگے۔ اگر بوڑھی خاتون ہے، شہوت کا اندیشہ نہیں یا فتنہ کا اندیشہ نہیں، تو اس کو نقاب ہٹا لینا چاہیے چہرے سے، لیکن اگر اس نے نقاب پہنے رکھا، جیسے کہ ہماری بڑی بوڑھیوں کو اب بھی حیا آتی ہے منہ کھولنے، ابھی حیا آتی ہے منہ کھولنے سے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بڑی سی 70 سال کی تو نقاب میں جا رہی ہے اور ہماری بیٹی 15 سال کی بے نقاب جا رہی ہے۔ بوڑھی سے پوچھا اما جی آپ کو تو کی پابندی نہیں، آپ کیوں سکھا رہی؟ مجھے حیا آتی ہے۔ اور اس پوچھی سے پوچھو، عارف نوازی سے مجھے دیکھا تمہیں حیا نہیں آتی، کہنے لگے مجھے گرمی لگتی ہے، اس کو شریعت سے گرمی لگتی ہے، اس کے خلاف شریعت سے گرمی لگتی ہے۔ فرق دیکھو، اسی ماں باپ کی اولاد ہے، وہی خاندان ہے، اس شریعت کی پابندی پر اتنا خوش ہے کہ باوجود غور کے بڑھاپے کے نظر نہیں آتا، لیکن عادت چاہیے نا جینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کا اتنا اچھا پرانی چلتی ہے، اب وہ اس تعلق کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک کا حال یہ ہے کہ شیطان سے ایسی دوستی لگی ہے کہ وہ کہتی نہیں، ہم شیطان ہمارے بھائی خاندانی مراسم ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ناراض ہیں، سب یہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ اتنا شرم کی بات ہے، اتنا فن کی بات ہے۔ تو دین کے لیے جن کو جوان خاتون ان کے نقاب اتارنے سے اتنا کا اندیشہ ہے، ان کو اس طرح نقاب لگانا کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے، واجب لکھا ہے علماء نے۔ ہاں بیٹیوں، اگر کہ شریعت مطالعہ ایک چیز کو بیان فرمایا، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ واجب ہے، اپنے چہرے کو چھپانا واجب ہے۔ حالت احرام میں اللہ کا کوئی بندہ کسی کی نگاہ پڑ گئی اور خدا نہ خاصہ شیطان نے اس کے دل میں کچھ فتنہ ڈال دیا، تو میری بیٹیوں تم بھی اس کی برابر کی مجرم ہوگی، اس کا آج خراب ہوگا، وہ تو مجرم ہے ہی، اور
جس نے حج خراب کرنے کا جو سارا نظام برباد کیا وہ کیوں ذمہ دار ہوگا بھائی؟ اس لیے اہتمام کرو. ہم آئے گناہ معاف کروانے کے لیے ہیں، اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے ہے، آئندہ کی زندگی کو سنوارنے اور بدلنے کے لیے، تو کیوں نہ بھائی یہ کام کریں. تو کتنے 4 فرق ہو گئے. 5واں فرق یہ ہے کہ دیکھو خواتین جو ہے جب احرام کھلتا ہے، جب احرام کھلتا ہے تو مردوں کے لیے سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ حلق کروائیں گے، اس طرح لگوائیں گے. لیکن خواتین کے لیے حکم یہ ہے نہیں اس طرح نہیں، مردوں کو اندر رہتے ہوئے اپنے احرام سے جب آپ باہر آنے لگیں گی تو اپنی چٹیا، یا اگر چٹیا میں پورے بال نہیں آتے، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے ہیں، تو 3 اس کی لٹیں بنا لیں یا 4 لٹیں بنا لیں اور اس سے ہر لٹے سے ایک پورے برابر لے لیں. پورے بال نہیں کاٹنے، پورے بال کاٹنا حرام ہے. دیکھو شریعت فرما رہی ہے، شریعت سے مطالعہ چاہیے بیویوں، تم مردوں کی برابری نہیں کر سکتی، تم مردوں کی برابری نہیں کر سکتی. تم چاہو کہ تم مردوں کے برابر آ جاؤ، تم چاہتی رہو، شیطان چاہتا رہے، لیکن ہم تمہیں نہیں جانیں گے کہ اس طرح کرو. مردوں کا یہ حکم یہ تھا کہ طواف کرتے ہیں تو استباع کرتے ہیں، یعنی داہنے کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈالتے ہیں. اور تم یہ حکم ہے کہ نہیں، تم نے سیرے کپڑے اتارنے ہی نہیں، تو استباع کہاں سے ہوگا؟ مردوں کے لیے حکم تھا کہ صاحب کو پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، دوڑیں گے. شریعت مطالعہ نہیں، یہ خاتون، یہ اس خاتون کو ہم چلتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ کیا مشرف نے بھی کروائی تھی میرا سنگریز. شریعت فرماتی ہے کہ تم میرا سنگریز نہیں کرو گے. ارے ہمارے گھر میں جو ایک عبادت ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رمل جو ایک عبادت ہے، وہ بھی خواتین سے اللہ میں ہم نہیں کروائیں گے. تو یہ دیکھیں اس کو میرا سن کرواتے رہیں، یہ کفار کا سیوا ہے. اسلام نے شریعت میں مقرر جو عورت کو مقرر کیا وہ کہتے نہیں، تم بقرار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کام کیا ہے. اس لیے کہ عورت یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے یا بیوی ہے، یہ سارے مقدس رشتے ہیں، یہ سارے مقدس رشتے ہیں. کوئی اپنی بیٹی کو اس طرح بازار کی جنس بنانا نہیں چاہتا، تو برداشت نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قصہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا اور مسلمان ہوئے تھے، فرمانے لگے میں نے اسلام کے زنا کی اجازت دیا. صحابہ کرام نے بڑی کھوتی نگاہوں سے دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جاؤں، آپ نے مجھے کسی کا بڑا لیا، کہیں کریے. ہماری بڑی بہن ہے، اچھی جی ہاں، ماں بھی ہے جی ہاں، اور بیٹی بھی ہے جی ہاں. فرمایا دیکھو جس عورت کے بارے میں تم سوچتے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بیوی ہوگی. کیا تم یہ برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری بہن کے بارے میں کوئی یہ سوچے؟ تم برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری ماں کے بارے میں کوئی سوچے؟ تم برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی اور بیٹی کے بارے میں کوئی سوچے؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات سمجھائی میرے دل میں اتر گئی. تو یہ یہاں طواف کرنے والی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی کوئی رشتہ ہوگا تو جیسے ہم نے برداشت کر سکتے ہیں ہمیشہ ہی برداشت کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، ان پاکیزہ رشتوں کو پاکیزہ رہے گا. اس کو میرا پھر ریٹ سہولت لگاؤ، بکار اور چلتی رہے. اور پھر ایک فرق اور مردوں کو حکم دیا، مردوں کو حکم کیا کہ جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو تو وہ جو سب پٹیاں آتی ہیں نا، سب لائے کے میلین افغان ان کو کہتے ہیں، وہاں
مرد دوڑیں گے عورتوں کو فرمایا دیکھو تم نے دوڑنا نہیں ہے، تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے دوڑتی پھرو کھڑکتی پھرو، نہیں مضمون کے ساتھ جاؤ۔ میں فرق بیان کر رہا تھا عورت اور مرد کے احرام اور حج کے مسائل میں فرق کر رہا تھا، اور بھی بہت بڑے اس پر یہ سارے مسائل انشاءاللہ آتے رہیں گے اور ہم بیان کرتے رہیں گے۔ خیر، تو جب احرام، ہاں ایک اور فرق، جب مرد تلبیہ پڑھے گا تو مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھے گا، حکم ہے اس کو، اور عورت کے یہ حکم ہے نہیں تمہاری آواز کو بھی ہم نے قابل میں رکھا ہے، آہستہ سے تلبیہ کہو، لبیک کہو تو آہستہ سے تلبیہ کہو۔ ہاں اگر خاتون اپنے محارم میں بیٹھی ہے، بیٹا ہے، بھائی باپ ہے، شوہر ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، یہ سب حضرات موجود ہے کمرے میں، اور یہ احرام نیت کر رہی ہے، اس وقت اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ سکتی ہے، لیکن جب عام لوگ ہیں غیر محرم تو وہاں خاتون اونچی آواز سے تلبیہ نہیں پڑھے گی۔ جی تو کیا ہوا جی، احرام باندھ رہے ہم، اور احرام میں کیا ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے مانگ اتار دیں گے اور دوسری کی شادی پہنیں گے۔ مرد خواتین حضرات، خواتین کا کیا احرام ہوگا؟ خواتین کا احرام یہ ہے کہ وہ غسل کرے گی اگر سہولت سے ہو، چاہے وہ پاک ہو ناپاک ہو، یہ خیال نہ رہے کہ جو ناپاک خواتین ہیں، مینسز ہیں، ماہواری ہیں، یا فکری مجبوری کی بنا پر وہ ناپاک ہے، مسجد نہیں جا رہی، طواف نہیں کر رہی، قرآن کریم نہیں پڑھ رہی، تو اب وہ احرام کے زمانے کی نہیں گئی، احرام باندھے گی، غسل کر لیں گی، غسل کر لیں گی، یہ تو صفائی کا غسل ہوگا، یا وضو کر لیں گی، اور وضو کرنے کے بعد کیا کر لیں گی، وہ احرام باندھے گی، وہی ظاہری جسم کی صفائی اسی طرح کرے گی جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے، اور البتہ وہ سلے ہوئے کپڑے جو بھی ہیں پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ رہے گی، اور البتہ یہ ان کی پابندی شروع ہو جائے گی کہ ان کے چہرے پر کپڑا لگے گا نہیں، کپڑا چہرے پر لگے گا نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی یاد دہانی کے طور پر کرتا ہوں بھائی، میں نے کہا میں تو سبق سناتا ہوں، قرآن کریم نے ذکر فالمؤمنین نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے، یاد دہانی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے، اور وہی سبق دہرا رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو شریعت مطالعہ نے فرمایا ہے نا جی کہ منہ پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لوگ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں بھائی حج میں گئے تو ہم سب حاجی بھائی بہن بن گئے، حاجی بہن بھائی بن گئے، اب تو ماشاء اللہ پردے کا نام ہی نہیں ہے، ایک کمرے میں رہتے ہیں، حجن بہن بیٹھتی ہے، پھر حاجی بھائی بیٹھا ہوا، بالکل رشتے داری کرنا ہوگی، سبحان اللہ۔ نہیں بھائی، حاجی بھائی اور حاجی بہن کو چاہیے کہ ہم تو گناہ معاف کرانے آئے ہیں، جو کام عام دنوں میں حرام تھے، جو کام عام دنوں میں حلال تھے اب وہ حرام ہو گئے، تو جو عام دنوں میں حرام تھے اور کیسے حلال ہو جائیں گے بھائی؟ عام دنوں میں جو کام حلال تھے، خوشبو لگانا حلال ہے کہ نہیں؟ کام کرنا حلال ہے کہ نہیں؟ ارے بس کرنا حلال ہے کہ نہیں؟ صفائی کرنا محنت کرنا حلال کام دنوں میں، لیکن اب سلے کپڑے پہننا حلال کام دنوں میں، پہننا حلال تھا، موٹر پہننا دستانے پہننا حاجی کے لیے حلال تھا، لیکن حرام کے جب تو حرام ہو گئے، بیوی کے تعلقات حلال سے لیکن اب تو حرام ہو گئے، تو بتاؤ جو پتی حرام تھی، غیر محرم کے ساتھ بے محابہ آنا جانا حرام تھا، قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اپنی ازواج مطہرات سے فرمائیں کہ نقاب ڈال لیا کریں چہروں پر، اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیا کریں۔ تو وہ جو عام دنوں میں نقاب کا پوچھا کیسے سکتا ہے؟ ہاں یہ حکم آیا کہ وہ نقاب لگے گی،
صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجۃ الوداع کا پورا قصہ فرماتی ہے ہم نے نام باندھا تھا، ہم نے نقاب اٹھا دیا تھا، لیکن اس وقت تک جب تک کوئی خیر محرم سامنے نہیں آ جاتا تھا ام المؤمنین ہے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی کے ساتھ کسی امتی کا نکاح ایسے ناجائز ہے جیسے بیٹے کا باپ ماں کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، جیسے بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، جیسے باپ کا بیٹی کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، ایسے ہی نبی کی بیوی کے ساتھ کسی امتی کا نکاح حرام ناجائز ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے، وہاں نہیں کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہم کوئی مرد آ جاتا تھا تو ہم کیا کر لیتی تھی، وہ کر لیتی تھی چہرے کے سامنے، وہ کر لیتی تھی تاکہ ان کی نگاہ نہ پڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حاضر کی اجازت پائی تھی اور مستورات کسی کو کیا جوڑ گیا وہ تو نازی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ نازی ہے تو کیا تم بھی نازی نہ ہو کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح غیر مرد تمہیں نہیں دیکھ سکتا تم بھی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ شریعت کا اصول ہے، کسی پیر کو، کسی شیخ کو، کسی استاد کو، کسی بزرگ کو بے پردہ کہ خواتین کے سامنے آنا یا خواتین کو اس کے سامنے آنا ناجائز حرام ہے۔ اس لیے ہر حال میں فرض ہے، میں نے کیا جہاں خواتین جوان ہوں وہاں پردہ واجب ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور جو خواتین بوڑھی ہے وہاں کسی کا اندیشہ نہیں ہے تو پردہ ان کے لیے نقاب لگا لینا مستحب ہے، مستحب ہے۔ ایسی بات یہ جن کے ذمہ مستحب ہے وہ تو واجب جان رہی ہے، اور جن کے ذمہ واجب ہے اس کو مستحب نہیں جانتی ہے، قدرت کا نظام ہے۔ اور جی ہم کر رہے تھے اس کے طواف کی، احرام کے کپڑے بدل لیے اور نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھے اگر سہولت ہے، اور اگر خواتین مثلا ناپاک ہے تو ان کے لیے وہ 2 رکعت نفل بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی آدمی کا فیصلہ ایسا ہے کہ اس نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا اور جلدی سے نکل جانا چاہ رہا، اب وہ اس کا یعنی احرام کی نیت نہیں کر سکا تو بغیر طہارت کے اگر اس نے بغیر وضو کے اگر اس نے نفل کرنی تو بھی جائز ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صاحب آپ نے نیت کر لی اللہم انی ارید الحج فاتقبلہ منی ویسر۔ اب رہیے گا کہ ہم یہ نیت کہاں سے کریں گے، نیت کہاں سے کریں گے، حج کی نیت کہاں سے کریں گے؟ بھائیوں ہم مکے والے بن گئے، ہم بن گئے ہیں مکے والے۔ جیسے کوئی آدمی کہیں چلا جائے تو اس پر وہیں کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، تو ہم پر اب مکے والے احکامات لاگو ہوتے ہیں، مکے میں رہ رہے ہیں، ہم مکے میں رہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مکے والا ہے وہ جب احرام باندھے گا تو یہی اپنے گھر سے وہ احرام باندھے گا، آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے آپ احرام باندھیں۔ اور معافی ایک اور بھی لکھی ہے لیکن وہ عموماً چونکہ تخلق ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو اللہ توفیق ہے تو وہ بجائے 2 رکعت نفل پڑھنے کے وہ یہاں کپڑے بدلے، اپنے کپڑے بدلے اور بدلنے کے بعد جا کر کے وہاں میں چلا جائے، 2 رکعت پڑھنے کے بجائے وہ ایک طواف کر لے، آج کر کے طواف ہے بس طواف کر لے، طواف کے بعد 2 رکعت طواف کرے اور وہیں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے نیت کرے۔
जद्दोजहद है। मैं नहीं कहता भाई कि कोई आदमी अपने आप को इस आदमी या इस मुश्किल में डाले, ये कर लो आफियत और आसानी इसी में। लेकिन अगर तुम बर्दाश्त है और अगर किसी का जी चाहता है तो मैंने का मसला भी बता दूं, मना भी नहीं करता मैं उसको, ठीक है। बस मैं किसी पर से 11 बजे बस इसी का इस्तेफा करता हूँ और आगे इंशाअल्लाह जो मसाइल पूछने कुछ बात करने कर ले। आप ये रखें मौलवी में से नहीं हो कि अपनी तकरीर हर हाल में सुनो। मैंने किया ठीक वक्त शुरू करूंगा, ठीक वक्त पर बंद करूंगा। किसी का जीता है तस्वीर लाए, है नाम तस्वीर लाए। हमने तो अपनी नौकरी करनी है, सिर्फ सुनाना है, सुना देंगे जो भी बैठेंगे सुना देंगे। मोहतरम आपसे पूछना है कि जब हम हाजी हज करके जाते हैं तो सब रिश्तेदार दोस्त अहबाब तोहफे लेकर आते हैं, मना करो तो कहते हैं ये हदिया है। आप बताएं कि उसकी गुंजाइश है? भाई उसकी गुंजाइश तो है, बशर्ते कि उनसे कहो जब तुम हज करने जाओगे मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दूंगा है। इंशाअल्लाह इस तरह करोगे तो आइंदा कोई नहीं लाएगा है। नहीं तुम आओगे हज करके आओगे तो मैं कोई तोहफा नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह उसका नाम दुरुस्त हो जाएगा। और अगर तुम्हें रखने को बुरा लगे तो हमें दे दो, कोई मसला नहीं, तुम्हारा बोझ है मैं कर देंगे। लाखों बड़ा खवातीन उम्रे के बाद अपने बालों के 3 हिस्से करके 3 हिस्सों के बाद एक कोड़े के बराबर काटे हैं या बाल के 3 हिस्से करने के बाद ये उम्रे में नहीं हर उम्रे में एक हिस्सा एक कोड़े के बराबर काटे जिसके बाल छोटे, फिर उनके लिए खास मसला। देखो ये मैंने अर्ज किया है कि पूरे बालों में से एक उम्र बराबर एक पूरे बराबर कटने का। तो अब अगर किसी की चुटिया या किसी के बाल इतना सलीके के हैं कि वो चुटिया उन तमाम बालों की नुमाइंदगी करती है, यानी तमाम बाल उसमें आए हैं या अक्सर बाल उसमें आ गए हैं, तो फिर बस चुटियों में से एक कोरे बराबर जैसे थोड़ा सा ज्यादा काटो। लेकिन जहाँ खवातीन ऐसी होती है खुशन बूढ़ी खवातीन जो है ना उनके एक हिस्से के बाल तो लंबे हो जाते हैं, ऊंची बन जाती है और कुछ हिस्सों के बाल उनके काबू में नहीं आते, चूंकि के कंट्रोल में नहीं आते। तो उनको ये इस तरह करने बालों की करने हर तरफ से हर लट से या हर हिस्से से वो एक कोरे बराबर काट लें, ये ज्यादा इख्तियार से मुनासिब है। बाकी जो हर उम्र में एक हिस्से में से एक लड़की से काटे ये दुरुस्त नहीं है। मस्जिद नबी के सहन में नमाज पढ़ने का सवाब मस्जिद नबी के अंदर पढ़ने के बराबर है। ये मसला हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब लुधियानवी ने वहाँ मदीना मुनव्वरा में बयान फरमाया था। आज तमाम किताबों में भी लिखा हुआ है। मस्जिद नबी के अंदर 1000 नमाज का सवाब है और वो जो उसकी दरवाजे है ना बाहर इधर उधर की मस्जिद उसकी सवाब नहीं है। अगर एक आदमी ऐसे वक्त में पहुंचा है कि वहाँ अंदर जगह नहीं है और वो उस मस्जिद नबी की जमात में मुख्तसिर शरीक हो गया है और वो उसी इमाम के पीछे पढ़ रहा है, तो अपने सबक को ये रखना चाहिए कि अल्लाह ताला फजल फरमाएंगे। तवाफ और उम्र का सवाब इज्तिमाई तौर पर मरहूमीन और हयात लोगों को पहुँचाएं, यह सबके लिए अलग अलग सवाब हमने कहे। देखो मैंने भी अर्ज किया था, मैं करता हूँ, अगर तो आप ये नियत करते हुए कभी कहा कि यादा ये तवाफ या ये उम्रा या ये हज मैं फलां की तरफ से करता हूँ तो उस चीज को इसका सवाब पहुँचेगा। अगर आपने नियत करते हुए ये नहीं किए कि मैं अपनी तरफ से करता हूँ हज करता हूँ दुआ करता हूँ उम्रा करता हूँ और उसके बाद जी में आया कि ये सवाब सब हजरात को पहुँचा दे, तो फिर जिन जिन हजरात का नाम ले लें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से सबको नहीं रखनी चाहिए कि सबको ये सवाब पहुँच जाएगा। कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है? क्या रात के वक्त की कुर्बानी कर सकते हैं? देखो 10 जुल्हिज्जा के सूरज निकलने के बाद
کیونکہ عام طور پر جو شہری ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ اور کیونکہ ہم لوگ تو وہاں اس دن جگہ کرام ہے تو گویا ان کے لیے رمی کے بعد وہ جمرہ آسب ہے نا بڑا شیطان اس کی رمی کے بعد ہمارے لیے قربانی کا وقت شروع ہوگا اور جس نے رمی کر لی ہے تو رمی کے بعد وہ پورا دن پوری رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں لیکن لکھا ہے کیونکہ رات کو عموماً اندھیرا ہوتا ہے اور صبح کا اندیشہ ہوتا ہے خراب ہونے کا اندیشہ تو اس لیے رات کو جدا کرنا معلوم ہے لیکن اگر کہیں ایسی روشنی کا انتظام ہو اور وہ تو مغرب کے بعد بھی جیوا کرنا جائز ہے. سر کا مطلب بال ٹوٹ جاتے ہیں خواتین کی سر کا مسئلہ آرام سے اوپر سے کر سکتے ہیں. دیکھو بھائی سر کا مسئلہ کرتے وقت تو کبھی بھی بال نہیں ٹوٹتے اللہ یہ کہ کوئی جو ہے نا کہتے ہیں سو اندر ہی گھیر دے آپ یوں گھمن ہے لگا دیتے یوں ہاتھ گیلے ہاتھ سر پر سے پھیرنے رگڑا تو نہیں دینا اس لیے اس سے نہیں ٹوٹتے بعد جو احرام کے اوپر سے مدد کرے گی ان کا وضو نہیں ہوگا. یاد رکھو ایام تشریق کے بارے میں وہ بندے جو پڑھے جاتے ہیں ان کے بارے میں زور دے کر بتا دیجیے اور تو کیسے نہیں ہے جس سے دیکھو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تقبیرات تشریق جی تقبیرات تشریق جو ہے نویں کی صبح کی نماز سے شروع ہوگی اور 13ویں کی اثر تک چلے گی اور ہمارے کہنے بابر حقیقت تقبیرات تشریق کہی جاتی ہیں. اس کے لیے پریشان کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ لوگ حضور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں کچھ اپنے والدین مرحوم کی طرف سے کر رہے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ اچھی قربانی اپنی طرف سے کریں یا حضور کی طرف سے مرحوم والدین کی طرف سے. دیکھو اچھی تمتع کی قربانی تو خود کی ذمہ واجب ہے جس نے حج کے تمتع کیا ہے. جی چاہتا ہے والدین کی طرف سے قربانی کرے تو الگ کرے. جی چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے تو ضرور کرے مگر الگ کرے. ایک سے سارے ثواب شامل نہیں ہو سکتے. بابا ہاں مٹھائی کی دکان پر نانا جی کی بات نہیں ہو سکتی ہے جی تم کہو کہ اسی میں حج کی قربانی بھی ہو جائے اسی میں حضور کی قربانی بھی ہو جائے اسی میں والدین کی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مگر اس اذان کے بعد سنتیں پڑھنے کا وقت ملتا ہے. اگر ہم سنتوں کی بجائے ثواب کی نفل ادا کریں تو یہ کرنا ٹھیک ہے معاف کر سکتے ہیں. مگر کی اذان اور نماز کے درمیان سنتیں نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ان اوقات میں اپنی واجب طواف کرنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اثر اور مغرب کے درمیان سے خلاف ہو سکتا ہے بلا شبہ ہو سکتا ہے. بوڑھے آدمی دزولجہ سے پہلے رقص بچنے کے لیے کھڑائی کر سکتے ہیں بچہ دونگا رقص کر سکتے ہیں. یہ اپنے وقت کا مسئلہ آ جائے گا. وقت آنے سے پہلے میاں کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. بتا دوں گا یہ مسئلہ آئے گا. حاجی پر اپنی قربانی ایک فرض ہے یا دو فرض ہے. حاجی پر ایک قربانی تو تمتع کی ہے. یاد رکھو اگر کران باندھا تو کران کی ہے یہ واجب ہے. اگر افراد باندھا ہے تو اس پر کوئی حج کی قربانی نہیں. اور ایک قربانی وہ ہے اگر صاحب نصاب ہے اور یہاں وہ مقیم ہے تو اس پر ایک قربانی وہ ہوگی جو اس کے مال کی وجہ سے ہے. اگر یہاں کر لے اس کی مرضی ہے گھر میں کہلا دے اس کی مرضی ہے. اگر دو قربانیاں فرض ہیں تو وہ کس صورت میں ادا کرے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. عمر کی ادائیگی کے مطلب اگر کسی خاتون نے لائبریری کے ساتھ صرف ایک لسٹ کے بعد کیا ہے اگلی کی ایک پوری اگلی یا اگلی میری سمجھ آ رہی لسٹ کے بعد پوری کے ایک ووٹ کے برابر کاٹ لیے اس بارے میں فرمائیں. اگر یہ بال جو ہے نا اس کی ایک ووٹ ایک لسٹ آتی ہے اور وہ پورے بالوں کی نمائندگی نہیں کرتی ہے تو بھائی اس کی بال کٹے نہیں ہے فوراً کاٹ لیں. وہ
ہم لوگوں کو سال پہلے یعنی 6 تاریخ کو کرنی چاہیے، درست ہے، کر سکتی ہیں اگر سنت یہی ہے، سنت یہی ہے کہ تمتع والا سنت یہ کہ سال طواف زیارت کے بعد کریں، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، خاتون ہے، بیمار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ پہلے اگر کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے حج کا احرام باندھ لے، حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر مرد ہے تو وہ عمل بھی کرے گا، استعمال بھی کرے گا، اور کچھ ایک طواف کرنے کے بعد پھر حج کی سعی کرے گا۔ اگر کوئی خاتون ہے تو احرام حج کا باندھ لے، حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کر لے، نفلی طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کر لے۔ اور یہ احرام یہی حج کا احرام ہے، یہ 10 ذوالحجہ تک رہے گا، کھلے گا نہیں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر ہو تو جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ متمتع طواف زیارت کے بعد سعی کرے۔ اللہ تعالیٰ السلام کو صحت حاصل شاہانہ نگم کے والد عبدالعزیز کے لیے دعا کریں، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جتنا بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، جتنا آ رہے سب کی باتوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد للہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تغفرنا بغضبك ولا تهلكنا بعذاب النار، ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اعداء الدين اعداء الدين۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا فرما کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، تلاوت اخلاص سے فرما، یا اللہ حج کے عمل کو ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ مشکلات کو دور فرما، اخلاص نصیب فرما، یا اخلاص سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری جو شور و خطاب ہیں جنہوں نے گاؤں کے لیے کہا ہے ان کی اللہ جہاز کو پورا فرما، محل فرما، ایمان کو صحت و عافیت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ یہ جہاں نہیں آئے اور طرف رہے یا اللہ ان کے لیے ثواب پیدا فرما، جہاں جو آئے ہیں آپ کے گھر آپ نے بلائے یا اللہ ان کو اپنے گھر کی برکات سے سرفراز فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ یہاں سے معروم نہیں ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما، ہم سب کی نصرت فرما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ جی 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 دیکھو یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا قربانی کی پیسے جمع کروا لیتے ہیں یہاں بینک میں، تو کیا اس کے بجائے ہم یہاں سے ٹیلی فون کر لیں اور اپنے گھر پاکستان میں اور وہاں ہماری قربانی کی جائے تو یہ جائز ہے نہ جائز؟ دیکھو آپ نے سوال مختصر کیا، اس کا جواب بڑا لمبا ہے، مجمل ہے آپ کا سوال۔ ایک ہے آپ کی وہ قربانی جو آپ پر سالانہ مال نصاب کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، وہ اس پر تو آپ ٹیلی فون کر کے گھر سے وہ قربانی کروا سکتے ہیں، لیکن جو قربانی حج تمتع اور حج قران کی وجہ سے حج کی وجہ سے آپ پر واجب ہوئی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حدود حرم میں کی جائے۔ اس لیے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کائنات کے نزدیک 10 ذوالحجہ کے 3 کام ہیں اور ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے جمرات کو 7 تنگیاں مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، پھر بال منوائی اور احرام کھولنا ہے، کیونکہ نابلا یا یہ بینک والے جو ہیں ان کے نزدیک کوئی ترتیب نہیں ہے، بلکہ اس دن یہ 13 تک کی قربانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ان کو پیسے دے دیے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کی قربانی نہ ہو اور آپ احرام کھولیں اور آپ کا ایک اور دم لازم ہو جائے، اس لیے بینک کی جمع نہ کروائیں۔ اپنے طور پر یا اپنے رفقا میں سے کوئی ملنے جلنے والے جن پر اعتماد ہو وہاں قربانی کے پیسے جمع کروا دیں، اور پھر آپ رمی کر لیں، ان کو بتلا دیں بھائی میں نے رمی کر لی ہے، پھر وہ آپ کی قربانی کر لیں۔
صرف آپ کو بتا دیں آپ کی قربانی ہو گئی تب جا کر کے آپ احرام کھول لیں. اب سن رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا میں نہیں بتائیں گے. یہ آپ کی حیثیت ہے, آپ کی سرکردی ہے, ان کی سرکردی نہیں ہے. وہ کہ ان کے نزدیک سے کچھ ہے. ہمارے بھائی اسماعیل صاحب نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ دیکھو حج کی قربانی, حج کی تمتع اور قران کی قربانی تو میں نے بتا دیا حدود حرم میں ہوگی. اسی طرح اگر کسی پر دم آیا ہوا ہے تو اس دم کی قربانی بھی حدود حرم میں کرنا ضروری ہے. تو کہیں کر لے, اس کی جگہ دست کر لے تو وہ اس کی جگہ قائم مقام نہیں جائے. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اشرف شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com